الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا صدق اللہ العظیم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ میں ذوالقرنین کے متعلق تم لوگوں کے سامنے کچھ ذکر فرماؤں گا کہ بے شک ہم نے ذوالقرنین کو زمین پر بڑی قوت عطا فرمائی تھی اور ہم نے ان کے لیے ہر طرح کے اسباب مہیا فرما دیے تھے۔ اللہ رب العزت نے سکندر ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے یہاں کیوں بیان فرمایا ہے؟ کیونکہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نبوت کی دلیل مانگ رہے تھے کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ 3 چیزوں کے بارے میں بتلا دو تو ہم تم کو سچا نبی مانیں گے۔ اس میں سے ایک سوال ان کا روح کے متعلق ہے کہ روح کیا چیز ہے، دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کون تھے، تیسرا سوال کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور پوری دنیا پر حکومت کی۔ تو 3 سوال تھے کفار مکہ کے۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے آخر میں تیسرے سوال کا جواب دیا کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مشرق اور مغرب تک کا سفر کیا اور پوری دنیا پر کیا کی؟ حکومت کی۔ ذوالقرنین، قرآن پاک میں ان کو ذوالقرنین کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ ذوالقرنین۔ قرنون کا ترجمہ بہت سارے ہوتے ہیں۔ قرنون کا ترجمہ زمانے کا بھی ہوتا ہے، قرنون کا ترجمہ جگہ کا بھی ہوتا ہے، قرنون کا ترجمہ زلف کا بھی ہوتا ہے، قرنون کا ترجمہ سینگ کا بھی ہوتا ہے۔ تو ان کو ذوالقرنین کیوں کہا گیا؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ ان کو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کے سر کے اندر سینگ جیسے نشان تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ ان کی زلفیں اچھی خاصی تھی، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چونکہ انہوں نے مشرق اور مغرب تک کا سفر کیا اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بہرحال، اور ان کا جو نام ہے ان کے لقب کے ساتھ وہ سکندر بھی بتلایا جاتا ہے۔ سکندر ذوالقرنین کیا بتلایا جاتا ہے؟ سکندر ذوالقرنین۔ اور عجیب بات ہے کہ ذوالقرنین کے دنیا کے اندر بہت سارے بندے گزرے ہیں، بہت سارے بندے گزرے، سکندر بھی نام کے بہت سارے بندے گزرے ہیں، لیکن جو صفت ان کے اندر تھی وہ ان کے اندر نہیں تھی۔ ان کی صفت اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمائی کہ انہوں نے پوری دنیا کی حکومت کی اور پوری دنیا کا سفر کیا۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کیا کی ہے؟ پوری دنیا پر حکومت کی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا پر کیا کیا انہوں نے؟ حکومت کی۔ اس میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں۔ جو 2 مومن ہیں اس میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام، پہلے نمبر پہ کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا کو حکومت کی، اور دوسرے نمبر پہ سکندر ذوالقرنین ہے جن کا واقعہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا۔ یہ دونوں مسلمان بادشاہ، اور 2 بادشاہ جو کافر ہیں جنہوں نے دنیا پر کیا کی ہے؟ حکومت کی ہے۔ اس میں سے ایک بادشاہ تو ہے نمرود۔ کون ہے؟ نمرود نے بھی کیا کی ہے؟ پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے بخت نصر۔ کیا نام ہے اس کا؟ بخت نصر۔ یہ یہودیوں کا بہت بڑا دشمن ہے، بنی اسرائیل کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر بخت نصر بادشاہ کو کیا کر دیا تھا؟ مسلط کر دیا تھا، اور ایسا یہودیوں کا قتل عام کیا بخت نصر نے کہ ایسا لگنے لگا تھا کہ پوری دنیا کے اندر یہودیوں کی نسل ہی ختم ہو گئی۔
جہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں بنی اسرائیل ہے وہاں کیا کرتا تھا؟ ختم کر ڈالتا تھا. اور جس ملک میں بنی اسرائیل آباد تھے، یہودی آباد تھے، وہ پورے ملک کے اندر جتنے بھی سب تھے سب کو قتل کر دیا. اور کچھ 1-1.5 لاکھ جو بچے تھے نا ان کو جانوروں کے معنی ہاتھ ہاتھ کے اس کا قتل کرا. اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، لیکن اس کی حکومت پوری دنیا میں چلی. پختہ نسل. بہرحال تو 2 بادشاہ ایمان والے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہیں، سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین، جن کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا. اور 2 کافر بادشاہ بختہ نصر اور نمرود. ایک اور بادشاہ قیامت سے پہلے آئیں گے جو پوری دنیا پر حکومت کریں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ، امام مہدی جن کو کہا جاتا ہے. وہ 4 جو تھے بادشاہ وہ پچھلی امتوں میں سے تھے. کس میں سے تھے؟ وہ پچھلی امتوں میں سے تھے. یہ ایک بادشاہ ہوں گے وہ ہماری امت میں سے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے. یہ 5ویں بادشاہ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کی تاریخ کے اندر پوری دنیا پر حکومت کی. تو یہ کون ہوں گے؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے اللہ رب العزت کے حکم سے، اور ان کی بھی جو بادشاہت ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ پوری دنیا پر ان کی کیا ہوگی؟ حکومت ہوگی. بہرحال تو سکندر ذوالقرنین جو ہے یہ کون سے زمانے میں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان کا زمانہ کون سا ہے. حالانکہ قرآن پاک میں صرف ان کے سوال کا جواب دیا گیا ہے. انہوں نے سوال کیا تھا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھے؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا کہ سکندر ذوالقرنین ایک نیک صالح مرد مومن بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، اور یاجوج ماجوج کی نکلنے کی جو دیوار ہے اس دیوار کو کھڑی کرنے والی یہی ہے سکندر ذوالقرنین. باقی ان کا زمانہ کون سا ہے، یہ کہاں کے رہنے والے تھے، اور ان کا اصل نام کیا ہے، اس سلسلے میں قرآن پاک نے کوئی بحث نہیں کی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے کہ بھئی یہ فلاں ملک کے رہنے والے تھے یا ان کا نسب نامہ اس طریقے سے، یہ کس نسل کے ہیں، اس کے بارے میں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ تاریخی روایات کے اندر سکندر ذوالقرنین کے بارے میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں. اس میں سے ان کے زمانے کے بارے میں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سکندر ذوالقرنین کا جو زمانہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے. کون سا زمانہ ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سکندر ذوالقرنین کی ملاقات مکۃ المکرمہ میں ہوئی تھی، جب سکندر ذوالقرنین اپنے علاقے سے پیدل حج کرنے کے لیے گئے تھے. پیدل حج کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ گئے تھے. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے دعا کی درخواست کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی. اللہ رب العزت نے ان کے لیے پوری دنیا کی بادشاہت آسان کر دی. تو گویا کہ پوری دنیا پر ان کی بادشاہت اور پوری دنیا میں ان کا سفر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہوا. بس سمجھ میں. اور گویا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پایا. اور یہ بادشاہ تھے، یہ کیسے؟ پوری حکومت کے بادشاہ تھے، پوری دنیا کے بادشاہ تھے. اور ان کے جو وزیر تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام. ان کے وزیر کون تھے؟ حضرت خضر، جن کا واقعہ ان کے واقعے سے پہلے بیان کیا اللہ رب العزت. ادھر حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوا اور ادھر سکندر ذوالقرنین کا واقعہ اللہ رب العزت نے شروع فرمایا. تو یہ بادشاہ تھے اور ان کے وزیر کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر باتدبیر تھے. ایک اور سکندر گزرا ہے جس کے متعلق عام طور پر یہ شک اور شبہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ سکندر وہ یہ جس کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک سکندر رومی گزرا ہے. کون سا گزرا ہے؟ سکندر رومی، جس نے روم اور فارس کے علاقوں کو فتح کیا ہے اور جس نے دارا نامی بہت بڑے بادشاہ کے ساتھ قتل و قتال کیا تھا اور اس کو مار دیا تھا. اور پھر اس نے ملک اور فارس وغیرہ روم اور فارس کے علاقوں کو فتح کر کے وہاں کے اندر اس نے بادشاہ قائم کی تھی. اور وہاں اس نے اپنے نام سے ایک نیا شہر آباد کیا تھا جس کا نام اسکندریہ ہے. تو وہ تھا سکندر رومی، اور وہ تھا پکا مشرک تھا. وہ مومن نہیں تھا. وہ کون تھا؟ مشرک تھا. وہ ظالم بادشاہ تھا، مشرک تھا. تو سکندر ذوالقرنین الگ ہیں اور سکندر رومی الگ ہیں. بس سمجھ میں. سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے اور یاجوج ماجوج کے راستے کو بند کیا ہے. وہ سکندر ذوالقرنین ہے جس کا ذکر سورہ کہف میں. اور ایک سکندر رومی ہے، اس نے پوری دنیا کا سفر نہیں کیا اور پوری دنیا پر اس کی بادشاہت بھی نہیں تھی. بس سکندر نام تھا اس کا، اس وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ مشہور ہو گیا. اور وہ تو مشرک تھا. وہ کیا تھا؟
مشرک تھا وہ سکندر ذوالقرنین جن کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا، وہ کیا تھے؟ پکے نیک صالح مرد مومن تھے۔ البتہ ان کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ بھئی یہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ تو زیادہ تر مفسرین کا ماننا یہ ہے کہ سکندر ذوالقرنین وہ نبی نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ وہ ولی تھے۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق یہ بات ہے، تو حضرت خضر کیا تھے؟ وزیر تھے، اور سکندر ذوالقرنین کیا تھے؟ بادشاہ تھے۔ تو وزیر اور بادشاہ دونوں ہی اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ جمہور علماء مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ سکندر ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں کیا نہیں تھے؟ نبی نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ ولی تھے۔ البتہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر فرشتوں والی صفات ودیعت فرما دی تھی، اس لیے سکندر ذوالقرنین نے مشرق سے مغرب تک کا جو سفر کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے زمین کو مختصر کر دیا تھا، جس کو عربی زبان کے اندر طی الارض کہا ہے، یعنی زمین کو لپیٹ دینا۔ زمین کو کیا کر دینا؟ لپیٹ دینا۔ اللہ رب العزت کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں کہ وہ صبح کہیں ہوتے ہیں، شام کہیں ہوتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو انہوں نے مشرق اور مغرب تک کا سفر کیا مختصر سی زندگی کے اندر، حالانکہ دنیا تو کتنی بڑی ہے۔ مشرق کا علاقہ کدھر ہے؟ مغرب کا علاقہ، مشرق یعنی سورج جہاں سے نکلتا ہے، مغرب یعنی سورج جہاں غروب ہو جائے، تو بالکل اپوزٹ سمت ہو گئی نا۔ بالکل اتنا لمبا سفر، تو اس کے لیے زندگی بھی کیا چاہیے؟ لمبی زندگی چاہیے نا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے لیے زمین کو مختصر کر دیا تھا۔ یہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک طرح کا ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان میں فرشتوں والی صفت رکھی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے زمین کا سفر ایسا ہی آسان کر دیا تھا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو وہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اڑا کے لے چلی جاتی، اور جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے اترنا چاہتے وہاں اتر جاتے، جہاں اڑنا چاہتے چلنا چاہتے وہاں چلنے لگتے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سکندر ذوالقرنین کے تابع کر دیا تھا زمین کو، ان کے تابع کو، ان کے مسخر کر دیا تھا۔ تو اب وہ ان کے لیے سفر کیا کر دیا تھا اللہ رب العزت نے؟ بالکل آسان کر دیا تھا۔ ان کو ایسا ہی محسوس نہ ہوئے کہ ہم نے اتنا سفر کیا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے سلسلے میں فرمایا انا مکننا لہ فی الارض، کہ ہم نے سکندر ذوالقرنین کو زمین کے اندر بہت ساری قوت عطا فرمائی۔ تو سکندر ذوالقرنین کو اللہ رب العزت نے باطنی قوت عطا فرمائی۔ یہ باطنی قوت ایسی تھی کہ ان کے لیے سفر اللہ رب العزت نے مختصر کر دیا تھا، زمین کو گویا کہ ان کے لیے لپیٹ دیا گیا کہ ہمارے لیے جیسے دریا پور سے کالو پور جانا کتنا آسان ہے، ایسا ان کے لیے مشرق سے مغرب تک جانا کیا ہو گیا تھا؟ اللہ رب العزت نے آسان کر دیا۔ یہ تو باطنی اسباب اللہ رب العزت نے ان کے لیے مہیا کرنا، قوت، اور ایک ظاہری قوت وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر قسم کی نعمت اور ہر قسم کا سبب جو ان کی حکومت اور ان کی بادشاہت کے لیے معین اور مددگار ثابت ہو سکتی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان کو وہ سب عطا کیا، اور وہ بادشاہوں کے بادشاہ تھے، اور پوری روئے زمین کے اوپر جتنے بھی بادشاہ تھے اس زمانے میں اپنے اپنے علاقے کے ہوتے ہیں نا چھوٹے، وہ سب ان کے تابع تھے، اور اللہ رب العزت نے ایسا رعب اور ایسا دبدبہ دیا تھا کہ یہ جس علاقے میں چلے جاتے وہاں ان کی بادشاہت قائم ہو جاتی خود بخود لوگ ان کو کیا مان لیتے؟ بادشاہ مان لیتے، اور خود بخود لوگ ان کے تابع ہو جاتے۔ اس لیے ان کو تبابیہ یمن میں سے بھی شمار کیا گیا ہے۔ یمن کے جو طبا ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، بڑا پر اثر بادشاہ ہوتا تھا، اثر و رسوخ والا بادشاہ ہوتا تھا۔ تو سکندر ذوالقرنین کو اللہ رب العزت نے ایک خاص قسم کا رعب عطا فرمایا تھا، ایک خاص قسم کی سلطنت کی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ پوری دنیا کے بادشاہ ان کے تابع، پوری دنیا کے بادشاہ حکمران ان کے فالوور تھے کہ بھئی سکندر جو کہے وہ قائم ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر ان کی حکومت قائم فرمائی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کا ذکر کیوں فرمایا؟ ایک مثال کے ذریعے اللہ رب العزت سمجھانا چاہتا ہے کہ ہماری مخلوقات میں سے ایک ادنا سی مخلوق سکندر ذوالقرنین ہے، جب وہ اسباب کی وجہ سے دنیا پر حکومت کر سکتا ہے اور وہ دنیا کا نظام چلا سکتا ہے، پوری دنیا کا نظام ایک بندہ چلا رہا ہے، ایک انسان سکندر ذوالقرنین اکیلے ہیں، جب پوری دنیا کا نظام کیا کرے سنبھال لیں، تو سکندر ذوالقرنین کا جو خالق ہے یعنی اللہ جل جلالہ و من والو، کیا وہ نہیں چلا سکتا دنیا کا نظام؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟
اللہ رب العزت مثال پیش کرتا ہے، مثال کے ذریعے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے نا. ورنہ عام طور پر لوگوں کو سوالات پیدا ہوتے کہ یار ایک اللہ رب العزت نعوذ باللہ من ذالک روزی کا بھی انتظام فرما رہے ہیں، بارش کا انتظام فرما رہے ہیں، درختوں کا انتظام فرما رہے ہیں، اور کتنی ساری نعمتیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب ہو سکتا ہے، ایسا پاسبل ہے. اور ویسے بھی خالق اور مخلوق ان کا تو آپس میں تلنا ہونا ہی نہیں چاہیے نا. لیکن کیونکہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ جلد باز ہوتا ہے، خلق الانسان عجولا، وہ بہت جلدی فیصلہ کر لیتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی سمجھنے میں سہولت پیدا ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے واقعات قرآن پاک میں ذکر فرمایا. ایسے سکندر ذوالقرنین کا واقعہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان کرنا ہے. واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو یہی ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا کہ سکندر ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا ہے. اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ اس واقعے کے مد نظر ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ایک انسان جس کو فنا ہونا ہے، دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، مر جانا ہے، جب وہ دنیا کے اوپر حکومت کر سکتا ہے اکیلا بندہ پوری دنیا کے اوپر، تو اس انسان کا پیدا کرنے والا جو خالق ہیں وہ کیسی حکومت کرے گا اور وہ کس طرح اپنی بادشاہت چلائے گا؟ یقیناً وہ کیا ہے؟ نرالا ہے، اور اس کی شان نرالی ہے. اس کی بادشاہت اور حکومت کیسی ہیں؟ نہ ختم ہونے والی، ختم نہیں ہوگی کبھی بھی. بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ کہ یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو کہہ دو کہ میں تم لوگوں کے سامنے اس کے متعلق ذکر کروں گا. پھر اللہ رب العزت ذکر فرما رہے کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ کہ سکندر ذوالقرنین کو ہم نے زمین کے اندر ایک خاص قسم کی قوت عطا فرمائی تھی. تو وہ خاص قسم کی قوت سے کیا مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے زمین کو لپیٹ دیا تھا. ان کے لیے سفر کیا ہو گیا تھا؟ آسان ہو گیا تھا. ان کو تکان بھی محسوس نہیں ہوتی تھی. تھک جاتا ہے نا اپنے سفر کر کے، ان کو محسوس اتنی ہوتا تھا کہ انہوں نے اتنا لمبا سفر کر لیا. وہ چست اور چکا چوندھ رہتے تھے بالکل. اور وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ظاہر کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے ہر چیز کا انتظام فرما دیا. اب کن کن چیزوں کا اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا؟ اب اگلی اللہ رب العزت ان کے 3 سفر بیان فرمائیں گے. ایک سفر مشرق طرف، ایک سفر مغرب طرف، اور ایک سفر 2 سمندروں کے ملنے کی طرف. اللہ رب العزت ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. آئندہ کل نہیں بلکہ پیر کے دن اس کی تفصیل ہوگی انشاءاللہ. کل کوئی اتوار ہے.